السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں ہر وقت میری بیوی کی برائیاں کرتی، میں ان کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ دوسری طرف بیوی میری ماں کی بڑی ہی تعریف کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ میری ماں کو بیوی میں عیب نظر آتے ہیں، لیکن بیوی کو ماں کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ پھر ایک دن میں نے گھر کا راز جاننے کے لیے گھر میں خفیہ کیمرے لگا دیے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری ماں اور بیوی دونوں ہی۔ آج موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا، اور اس وقت میں دفتر جاتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے جب میں اماں کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا تو اماں نے مجھے اپنے قریب ہی بٹھا لیا اور کہنے لگی، شاہد بیٹا یہاں پر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کے کہنے پر میں سعادت مندی سے ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، اماں کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو اماں بولی، شاہد میں نے تیری شادی بہت شوق اور ارمانوں سے کی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بہو ایسی نکلے گی۔ اس نے تو مجھے تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بہو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بہو کو کچھ سمجھاؤ، لیکن میرا نام لیے بغیر اس سے بات کرنا۔ اس طرح سمجھے گی کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارے کان بھرے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اماں نے مختصر الفاظ میں میری بیوی ہیرا کی شکایت مجھ سے کی تو میں چپ چاپ سا ہو گیا، لیکن اماں کو تسلی دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں آپ فکر نہ کریں، میں ضرور ہیرا سے بات کروں گا۔ ابھی تو مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں یہ کہتا ہوا اماں کے آگے جھکا اور ان سے پیار لے کر سیدھا گھر سے باہر نکل آیا۔ اماں کی باتوں نے مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ حالانکہ ہیرا ہمیشہ ہی اماں کی تعریف کرتی تھی اور وہ کبھی بھی اماں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن اس وقت اماں کی باتیں سن کر میں عجیب سی شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں کو ہیرا سے اتنی شکایت ہوگی۔ آخر ہیرا اماں کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہیں جو اماں مجھے یوں کہہ رہی ہیں؟ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں ان دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک تھا۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی شکایت تھی یا پھر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا بھی تو وہ میرے علم میں نہیں تھا۔ آج پہلی بار اماں نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو میں ٹھٹک کے رہ گیا، لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ یہ سب کچھ معمول کا حصہ ہے، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اماں نے کسی بات کو اپنے ذہن میں سوار کر لیا ہو اور اسی وجہ سے وہ ہیرا کی برائی کر رہی ہو۔ ایک دو دن میں ہی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے ہیرا سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ کہیں برا نہ منا جائے یا دل پر ہی نہ لے لے۔ میں سارے راستے یہی سب کچھ سوچتا ہوا دفتر کی جانب گامزن تھا۔ دفتر پہنچ کر بھی دماغ اماں کی باتوں میں الجھ رہا تھا، لیکن خود کو تسلی دینے کے بعد میں اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور پھر شام تک میں اس بات کے بارے میں بالکل بھول چکا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ وقتی ہے، اور مستقبل میں مجھے اس بات کا ایکشن لے کر کوئی سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اگر جو مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں اب پہلے ہی اس کا سدباب کر لیتا، اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا۔ میرا نام شاہد ہے اور میری عمر اس وقت 26 برس ہے۔ میری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ اماں جان نے بڑے ارمانوں کے ساتھ میری شادی کی تھی اور خوب چھان پھٹک میرے لیے خوبصورت اور سگھڑ بیوی لے کر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں پہلی رات ہی مبہوت سا ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ ہیرا ایک مکمل حسن رکھنے والی لڑکی تھی، اور میں بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا تھا کہ جس نے مجھے اتنی خوبصورت اور نیک سیرت بیوی عطا کی تھی،
کیونکہ ہیرا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی عادات میں بھی بے حد اچھی تھی۔ اتنے عرصے میں مجھے آج تک کبھی اس کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اماں نے ہیرا کو بڑے شوق اور ارمانوں سے بیاہا تھا۔ ہیرا اماں کے کسی جانے والے کی دور کی رشتہ دار تھی اور اس نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا۔ وہ اماں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میرے بارے میں بھی انہوں نے مکمل گارنٹی دی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ رشتہ بہت آسانی سے ہو گیا تھا، ورنہ ہیرا جتنی خوبصورت تھی اسے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا، لیکن ہیرا کے گھر والے بھی ایک سادہ سی فیملی اور ایک پڑھا لکھا لڑکا چاہتے تھے جو ان کی بیٹی کو گھر پر بٹھا کر کھلا پلا سکے۔ اس لیے جب میرا رشتہ گیا تو بہت آسانی سے پروان چڑھ گیا، اور جب ہیرا بیاہ کر اس گھر میں چلی آئی تو میرے ساتھ ساتھ اماں بھی بے حد خوش تھی۔ اماں نے شروع کے 1 مہینے ہیرا کو بالکل بھی کام نہیں کرنے دیا تھا، بلکہ اسے بستر پر ہی ہر چیز ملتی تھی۔ حالانکہ ہیرا اس بات پر چڑ گئی تھی اور کئی بار اماں کو سمجھاتی کہ یہ سب رسم و رواج پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں، مجھ سے اس طرح فارغ نہیں بیٹھنا جاتا، میں اس طرح سے بیٹھ کر سارا دن بور ہو جاتی ہوں۔ لیکن اماں محبت سے ہیرا کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی، بیٹی مجھے شوق ہے اور میں اپنے شوق کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، تم میری شوق کی راہ میں رکاوٹ مت ڈالو۔ اماں جب دل سے یہ کہتی تو ہیرا بھی خاموش ہو جاتی تھی، اور میں ان دونوں کی محبت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے گھر کا ماحول مثالی رکھنا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دونوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی کروں یا کسی ایک کے ساتھ زیادتی کروں، کیونکہ اماں نے چھوٹی عمر میں ہی بیوہ ہونے کے بعد تنے تنہا جس طرح سے مجھے پالا پوسا تھا، یہ میں ہی جانتا ہوں یا میری ماں۔ اماں کو ان کے سسرال کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ملی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ یہ گھر اپنا تھا اور بھلے وقتوں میں ابا نے ہمیں یہاں پر شفٹ کر دیا تھا۔ اگر یہ گھر بھی اپنا نہ ہوتا تو ہم دونوں ماں بیٹا سڑکوں پر رول رہے ہوتے۔ یہی وجہ تھی میں اماں کی قربانیوں کا دل سے معترف تھا، اور جو میرے دل میں ایک ڈر تھا کہیں میرے گھر میں بھی وہی ساس اور بہو والی روایتی چپکلش نہ شروع ہو جائے، اس وجہ سے میں بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ لیکن جب اپنے گھر کے خوشگوار سے ماحول کو دیکھا اور پھر ہلکے پھلکے انداز کو محسوس کیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے دفتر سے 15 دن کی چھٹیاں لے کر رکھی تھیں اور اب میں دفتر جانا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور میرا یہ اطمینان برقرار رہا تھا۔ لیکن میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 6 مہینے کے عرصے میں گاہے بگاہے ہیرا اماں جان کی بے حد تعریف کرتی ہوئی دکھائی دیتی، اور میں اس کے منہ سے اپنی ماں کی تعریف سن کر خوش ہو جاتا، کیونکہ آخر ایسی کون سی بہو ہے جو اپنی ساس کی تعریف کرتی ہوگی۔ لیکن ہیرا سچ میں دل سے اماں کی تعریف کرتی تھی، اور اس کی یہ تعریف مجھے اپنی تعریف لگتی تھی۔ لیکن آج کا دن کچھ الگ ہی ڈھنگ میں طلوع ہوا تھا۔ آج کا دن شاید میری زندگی کا ایک سیاہ دن بننے جا رہا تھا، کیونکہ جب میں دفتر جانے کے لیے نکلا تو عادتاً اماں سے سلام دعا کرنے کے لیے رک گیا، اور جب اماں نے ہیرا کے خلاف بات کی تو میں بے حد حیران اور پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں ہیرا کی شکایت کر رہی تھی۔ اسے پہلے کہ بھی اماں 1-2 بار بات کی تھی، لیکن میں نے کان نہیں دھرا تھا اور یہی سوچا تھا کہ چھوٹی موٹی بات ہوگی، اماں خود ہی معاملہ سنبھال لیں گی۔ لیکن آج اماں نے جب دوبارہ مجھ سے 2 ٹوک انداز میں بات کی تو میں تھوڑا ٹھٹک سا گیا تھا۔ اسی وجہ سے میرا کام میں بھی نہیں دل لگ رہا تھا۔ لیکن پھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے جب میں شام تک اسی میں مصروف رہا تھا، تب تک یہ بات مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔
گھر جاتے ہوئے راستے میں میرا موڈ بے حد خوشگوار تھا، لیکن تھکاوٹ نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ راستے میں گرم گرم سموسے پیک کروائے اور ہیرا کو فون کر دیا کہ چائے رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ہیرا کو سموسے بے حد پسند تھے، اس لیے میں اکثر اس کے لیے سموسے لے کر جاتا تھا۔ جب گھر پہنچا تو صاف ستھری تیار ہیرا نے میرا استقبال کیا تھا۔ اسے اس طرح سے تیار دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ اتر گئی تھی اور میں خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ایک دم سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جس پر وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی۔ حالانکہ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے، لیکن ہیرا آج بھی مجھ سے بے حد شرماتی تھی۔ اس کی شرماہٹ کو محسوس کر کے میں بے اختیار ہنس دیا اور اسے سموسوں کا لفافہ پکڑا کر پلیٹوں میں نکالنے کا کہا اور خود اماں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ اماں بھی جیسے میری منتظر تھی، مجھ سے حال احوال دریافت کرنے کے بعد کہنے لگی، میں نے صبح تم سے کوئی بات کی تھی، اب رات کو بہو سے ضرور بات کرنا۔ مجھ سے آج بھی اس نے بے حد بدتمیزی سے بات کی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں نے نفرت سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں اپنی جگہ پر جیسے پتھر سا ہو گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اماں ہیرا کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہیرا پلیٹوں میں سموسے اور چائے رکھ کر لے آئی، تو میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سموسے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ اماں نے سموسے کھانے سے منع کر دیا تھا اور چائے کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ اماں کی پرسوچ نظریں میرے اوپر ہی جمی ہوئی تھیں، جبکہ میں اپنی جگہ پر ساکت رہ چکا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ہیرا سے بات کروں اور کیا کروں، کیونکہ مجھے تو معاملے کی کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اس لیے میں جیسے ہی کمرے میں آیا تو میں نے ہیرا سے کہا، ہیرا، کیا گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے اماں کا مزاج بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جبکہ ہیرا کہنے لگی، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ اماں ویسے ہی تھکی ہوئی ہوں گی، بات کیا ہونی ہے، وہ تو اتنی اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، مجھے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا، کبھی کوئی سختی نہیں کی، تو پھر ایسے میں کیا بات ہوگی؟ ہیرا نے مجھ سے محبت سے کہتے ہوئے کہا تو میں اس سے ڈائریکٹلی اماں کا نام لے کر نہیں پوچھ سکتا تھا، اور ویسے ہی سچ کہوں تو میں اس سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اماں کا دن بدن بڑھتا ہوا اصرار اور ان کا اس چیز پر غصہ کرنا کہ ہیرا میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اماں تو ایک طرف بڑھ چڑھ کر ہیرا کے خلاف باتیں کرتی اور مجھے بار بار تاکید کرتی کہ میں اس سے پوچھوں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میں ابھی تک ہیرا سے اس بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکا۔ دوسری طرف ہیرا ماں کی بے تحاشا تعریف کرتی اور ہمیشہ ان کے بارے میں اچھا بولتی۔ اس بات سے میں مزید شک میں مبتلا ہو جاتا اور اپنے آپ میں تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتا کہ ایک طرف ہیرا اتنی تعریف کر رہی ہے، جبکہ اماں نہ جانے کس طرح کے وہم پالے ہوئے بیٹھی ہیں۔ لیکن میں نے پھر یہی سوچا کہ اماں اور ہیرا اپنا معاملہ خود دیکھ لیں گی، مجھے ان معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، ہیرا نے کبھی بھی اماں کی شکایت نہیں کی تھی، تو پھر آخر اماں کو کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اماں کا روز بروز بڑھتا ہوا اصرار مجھے پریشان کر رہا تھا، اور اماں کے اصرار کی وجہ سے میں آج کل بے حد الجھا ہوا تھا۔ آج بھی صبح جب میں گھر سے نکلا تو اماں نے مجھے خاص طور پر اس بارے میں تاکید کی تھی، اور میں بیزاری سے سر ہلاتا ہوا گھر سے نکل آیا۔ اس وقت دفتر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ آج کل مہینے کا اینڈ چل رہا تھا اور آڈٹ کی ٹیم کسی بھی وقت آ سکتی تھی، اس لیے مجھے دفتر جانا ضروری تھا۔ دفتر پہنچ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن ماں کی باتیں بار بار میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھیں۔
تبھی اچانک میں نے ذرا سی کرسی کی پشت سے کیا لگائی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں دیر میں اچانک مجھے کسی نے ہلایا تھا۔ سر پر کھڑے ہوئے بوس کو دیکھ کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا، جبکہ وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں پر سونے آئے ہیں۔ بوس کے اس انداز سے کہنے پر میں ایک دم سے شرمندہ ہو گیا۔ نفی میں سر ہلایا، نہیں بوس، وہ دراصل آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دماغ بھی تھکا ہوا تھا، میں نے وضاحت کی۔ اور تبھی بوس کہنے لگا، میں 2-3 دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی الجھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو چھٹی لے لیں، گھر پر ریسٹ کریں، اس طرح سے دفتر کا ماحول خراب نہ کریں۔ یہ کہہ کر بوس آگے کی طرف چل دیے، جبکہ میں ایک گہرا سانس بھرتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھا تھا۔ تبھی میرا کولیگ بولا، شہد یار، کمال کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ بوس نے جگہ جگہ CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں اور وہ ہر ایک سٹاف پر پوری نظر رکھتے ہیں، پھر بھی تم نے آج ایسی حماقت کیسے کر لی؟ اپنے کولیگ کے کہنے پہ میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا تھا، تاہم اسے کہا، بس یار پتہ نہیں چلا، لیکن آئندہ احتیاط کروں گا۔ یہ کہہ کر میں سر جھٹکے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن ایک لفظ میرے دل و دماغ میں اٹک کر رہ گیا تھا، CCTV کیمرہ۔ اور تبھی میرے دل و دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ میں بھی اپنے گھر میں CCTV کیمرہ لگا دوں، اس طرح یہ ہوگا کہ مجھے اماں اور ہیرا کی سچائی کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آخر کس نے کیا کیا ہے۔ اماں واقعی ہیرا سے تنگ ہیں، ہیرا واقعی اماں کے اوپر ظلم کرتی ہے، یا پھر اماں جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں۔ مجھے یہ سب جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اماں اور ہیرا کے علم میں لائے بغیر اپنے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے۔ 2-3 جگہ پر مختلف اینگل سے کیمرے لگ چکے تھے اور میں اب کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ اب میرے سامنے جلد سچائی آ جانی تھی۔ آخر اماں اور ہیرا میں سے جھوٹ کون بولتا ہے، مجھے یہ جاننا بے حد ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے یہ کام اماں اور ہیرا کے علم میں لائے بغیر کیا تھا، تاکہ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں ان کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ CCTV کیمرے لگ چکے تھے اور اب میں مطمئن تھا کہ اگلے دن دفتر جا کر جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اماں جان کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ یقیناً گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اماں ایسا کر رہی ہیں۔ تبھی میں تھکن کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا، جبکہ ہیرا کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا، ابھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اب میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں آیا تو سب سے پہلے میں نے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ میری بیوی اور ماں دونوں ہی مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں، دونوں نے ہی میرے ساتھ غلط بیانی کی ہوئی ہے۔ نہ تو اماں ویسی ہیں جیسی ہیرا بیان کرتی ہے، اور نہ ہی ہیرا ویسی ہے جیسے اماں کہتی ہے۔ آخر ان دونوں کے جھوٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ CCTV کیمرے میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اماں کس طرح سے ہیرا کے ساتھ ظلم و ستم کرتی ہیں، اور کس طرح سے اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیتی ہیں، کبھی جہیز میں فلاں چیز نہ ہونے کا تانا، اور کبھی کام نہ کرنے کا تانا، کبھی اسے ہڈ حرام کہنا، اور کبھی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہونا، جبکہ ہیرا آگے سے خاموشی سے ان کی بات سنتی رہتی اور صرف مسکرا دیتی ہے، لیکن اماں سارا دن اس کی زندگی اجیرن کیے رکھتی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پیٹھ پیچھے اماں ایسا کرتی ہوں گی۔ ہیرا اتنے صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، تو آخر اماں پھر مجھ سے جھوٹ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اور پھر اگر اماں ہیرا کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں تو ہیرا مجھ سے
جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ آخر وہ مجھے کیا باور کروانا چاہتی ہے؟ آخر وہ اماں کی جھوٹیں تعریفیں کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ کیوں مجھے سچ نہیں بتاتی؟ میں الجھ گیا تھا۔ ان دونوں خواتین نے میرا دل و دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں باری باری ان دونوں سے بات ضرور کروں گا، کیونکہ میں اب یہ معاملہ نمٹا دینا چاہتا تھا، اور اس معاملے کی وجہ سے میرا ذہن بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ میرے دفتر کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اس لیے میں کھانا کھانے کے بعد جب ہیرا کچن سمیٹنے لگی تو میں اماں کے پاس چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ تبھی اماں نے خود ہی بات شروع کر دی اور کہنے لگی، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے بہو کو سمجھاؤ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی ہے اور اتنی غلط باتیں کرتی ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن نہ جانے کیوں تم اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے ہو، اسے کیوں نہیں سمجھا رہے؟ اس طرح تو تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اماں نے جب یہ بات شروع کی تو میں زخمی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا، اور جبھی میں نے ان سے کہا، اماں حقیقت کیا ہے میں یہ اچھی طریقے سے جان گیا ہوں۔ اس سے پہلے بھی تو میں بھی آپ کا ساتھ دیتا تھا، لیکن اب جب آپ ہمیشہ ہیرا کی برائی کرتی رہی ہیں اور ہیرا ہمیشہ آپ کی تعریفیں کرتی ہے، تو میں بھی اس بات سے بے حد الجھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی تعریفیں کرتی ہے اور آپ اس کی برائی کرتی ہیں، تو پھر غلط کون ہے؟ میں جان نہیں پایا تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر میں نے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے تھے، اور پھر مجھے ساری حقیقت پتہ چلی جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کس طرح ہیرا کو تنگ کرتی ہیں، اسے طعنے دیتی ہیں، جہیز نہ ہونے کا طعنا، اس کی غربت کا طعنا، اس کے کام نہ کرنے کا طعنا، ہر بات میں آپ اس کے نقص نکالتی ہیں۔ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھی، آپ تو بہت مہربان اور محبت کرنے والی تھی، پھر اب آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ میں بڑے زخمی لہجے میں بولا۔ میں اماں سے پوچھا تو اماں حیرت سے ہکا بکا رہ گئیں، اور تبھی مجھ سے نظریں چرا کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اماں کا لہجہ ان کے جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں نے پھر اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں میں سچ جان گیا ہوں، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہو چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہیرا سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے سمجھا دوں گا، ڈانٹ ڈپٹ دوں گا، لیکن کھل کر بات تو کریں، آخر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ پھر آپ الٹا مجھے ہی ہیرا کی شکایتیں لگاتی رہتی ہیں کہ وہ بدتمیز ہے، جھگڑالو ہے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی ہیں، آپ کو کچھ بھی سمجھتی بھی نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، میں ایک بار یہ سارا معاملہ حل کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس معاملے کی وجہ سے میں خود بہت زیادہ الجھ کر رہ گیا ہوں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں نے ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور پھر رونے لگیں۔ میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے اٹھ کر اماں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، اماں اگر آپ کو میری باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دیں، میں یہ بات یہیں پر ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اماں کی محبت میں کہا تو اماں کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے میرے غلطی کی نشاندہی کی، ورنہ شاید میں ہمیشہ اسی طرح غلط کرتی رہتی اور کبھی اپنی غلطی مانتی بھی نہیں۔ اماں نے گہرے دکھ بھرے انداز میں کہا، اور تبھی انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ بات تب کی ہے جب میں بیاہ کر سسرال میں آئی تھی۔ میں بے حد خوش تھی، چونکہ میں کم عمر تھی، اس لیے میرے نزدیک شادی ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، اور پھر میری توقعات بھی شادی سے بہت زیادہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، میں بھی ایسے ہی رہوں گی۔ کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی،
تمہارے ابا نے مجھے بہت محبت سے رکھا، لیکن ابھی شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تمہاری دادی نے مجھے کام سے لگا دیا تھا۔ مجھے کام پر اعتراض ہرگز بھی نہیں تھا، لیکن تمہاری دادی بات بات میرے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتی، میں حیرت اور دکھ سے ان کی طرف دیکھتی رہ جاتی تھی۔ وہ ہر بات میں مجھے طعنے دیتی، میرے جہیز نہ ہونے کا طعنا، مجھے میرے سلیقے کا طعنا، مجھے گھر نہیں چلانا آتا تھا اس کا طعنا، مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تھا اس کا طعنا۔ ہر بات میں وہ میرے نقص نکالتی رہتی اور میرا دل چھلنی کرتی تھی۔ میں روئی روئی رہتی، ہر وقت گھبرائی رہتی، ڈپریشن میں رہتی۔ تمہارے ابا سے 1-2 بار ان کی ماں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ دیا اور کہنے لگے، اماں تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہیں، اس لیے ان کی بات کو غور سے سنا کرو۔ تم ان کی باتیں غور سے سنو گی تو بہت جلد تمہیں کام کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تمہارے ابا اپنی جگہ درست تھے، لیکن تمہاری ساس نے میری زندگی کے ابتدائی چند ماہ اجیرن کیے رکھے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی خوشی کا مجھے گزارنے نہیں دیا تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے جب انہوں نے اولاد نہ ہونے کا طعنہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اب تو میرا دل دکھ سے پھٹنے لگ گیا تھا، میں چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی، لیکن تمہاری دادی کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آتا۔ اور پھر جب تمہارے مجھے ہونے کی خوشخبری ملی تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب میری زندگی میں کچھ آسانی آ جائے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی، مجھے بہت زیادہ کمزوری تھی، الٹیوں اور چکروں نے بے حال کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن تمہاری دادی نے اس حالت میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا۔ وہ برابر سے مجھ سے گھر کا کام کاج کرواتی، اور اگر ذرا بھی میں اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ بھی جاتی تھی تو وہ مجھے طعنے دینے سے باز نہ آتی اور اتنا بولتی کہ مجھے اٹھ کے کام میں ہاتھ بٹانا ہی پڑتا۔ وہ ٹائم میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ پھر تمہارے ابا کو بھی مجھ پر رحم آ گیا کہ جو الگ گھر لے لیا اور ہم یہاں پر شفٹ ہو گئے، ورنہ شاید وہیں پر رہتے تو میں مر بھی جاتی۔ میری زندگی سے وہ 2 سال نکال دیے جائیں تو باقی زندگی بہت زیادہ پرسکون تھی، لیکن وہ 2 سال میری زندگی کے سکون کو اجیرن کیے رکھے تھے، اور شاید ان 2 سالوں نے میری نفسیات پر بہت برا اثر ڈالا تھا کہ جب میں نے تمہاری شادی کی تو مجھے اس بات کا خوف ستانے لگ گیا تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے تھے اور میری زندگی کا کل حاصل تھے، میری زندگی کی واحد خوشی، اس لیے میں خوف زدہ ہو گئی تھی اور جان بوجھ کر ہیرا کو تنگ کرنے لگ گئی تھی، اسے طعنے دینے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بچی اتنی صبر کے ساتھ وقت گزارے گی۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس نے آج تک میری شکایت کبھی بھی تم سے نہیں لگائی، لیکن میں آج تمہاری نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے، میں نے بہت غلط کیا، میں نے کسی کے کیے کا بدلہ کسی اور سے لینا چاہا تھا، مجھے معاف کر دینا۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے ایک دم اپنے ساتھ لگا لیا تھا تو میری آنکھوں سے بھی 2 آنسو ٹپک کر اماں کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں نے ماضی میں اتنے دکھ درد جھیلے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ میں اماں کا دکھ درد سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس میں ہیرا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہیرا اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی اماں کی خوشی اور ان کی محبت کے ساتھ۔ اگر اماں کو اس سے کوئی بھی مسئلہ بھی ہوتا تو تب بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اماں کو سمجھا دیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گی اور ہمارے گھر کا سکون برقرار رہے گا۔ اماں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا تھا اور مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ میں دوبارہ ہیرا کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کروں گی۔ تبھی میں اماں کے پاس چلا آیا، وہ کمرے میں میری منتظر تھی اور کہنے لگی،
شاہد آج آپ نے تو بہت وقت لگا دیا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تبھی میں نے اسے ساری بات کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ ایک دم سے چپ چاپ ہو گئی۔ میں نے تو کبھی اس لیے آپ کو شکایت نہیں لگائی کیونکہ آپ اماں کے اکلوتے بیٹے ہو، اور اماں نے جس طرح بیوہ ہونے کے بعد آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا پوسا، اور جیسے حالات سے وہ گزر رہی ہیں آپ اکثر مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی ماں سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کر آپ کی نظروں میں برا بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے حقیقت چھپائے رکھی۔ لیکن میں خوش ہوں کہ وقت آنے پر آپ کو حقیقت پتہ چل گئی ہے اور آپ انصاف پسند ثابت ہوئے ہیں۔ آپ نے میرے اور اماں کے معاملے میں انصاف سے کام لیا ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ ہیرا نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں بھی مسکرا دیا اور اماں کے طرف سے اس سے معافی مانگ لی اور کہا کہ آئندہ اگر اماں تمہیں کبھی بھی کچھ کہہ بھی دیں تو میری خاطر برداشت کر لینا۔ ہیرا نے مجھے یقین دہانی کروائی اور کہنے لگی آپ بے فکر مت کریں، میں اماں کو جانتی ہوں، وہ اخروٹ کی طرح ہیں، اوپر سے اگر سخت بھی ہیں تو اندر سے بہت زیادہ نرم و ملائم ہیں، اور وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں۔ ہیرا کا چہرہ دیکھ کر میں بے تحاشا بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنی سمجھدار بیوی عطا کی تھی۔ اگر ہیرا سمجھدار نہ ہوتی تو آج ہمارے گھر کا سکون بھی تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، اور ہمارے گھر کی لڑائیاں زمانہ دیکھ رہا ہوتا، اور میرے گھر کی عورتوں کی باتیں لوگوں کے گھروں میں ہو رہی ہوتی۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت ثابت ہوا ہوں کہ ہیرا نے سمجھداری سے سارا معاملہ سنبھال لیا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بر وقت عقل دی کہ میں نے دونوں کی حقیقت جان کر ان کے متعلق ایک مناسب فیصلہ کر لیا ہے۔ آج اس بات کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، دوبارہ گھر میں کبھی اس موضوع پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی اماں نے ہیرا کی شکایت کی، اور نہ ہی ہیرا کے منہ سے کبھی میں نے کوئی بات سنی۔ میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، اور اس کے لیے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔